بعد فقال اللہ الحکیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں صبح سے آپ تشریف فرما ہیں اور اتنا لمبا بیٹھنا علماء کے لیے یقیناً مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بڑے کاز کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک پوری دنیا کی قوتوں کو جو آپ کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مصروف ہیں ان کو ایک مضبوط پیغام دینے کے لیے آئیے جو آپ بیٹھے ہیں بہت بڑی عبادت ہے انشاءاللہ۔ میں بزرگان قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد النقوی، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی، مفسر قرآن علامہ شیخ محسن النجفی کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں جو ان نے سرپرستی فرمائی آج سارا دن، اور مسلسل تشیع کے جتنے مسائل جتنے بحران آئے ان میں ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پورے ملک سے جو علماء کرام آئے اور جو محنت ہوئی، جو سب بزرگان نے، ہماری مرکزی کابینہ، مرکزی مجلس عاملہ، صوبائی ساتھی، ڈویژنل ساتھی، ضلعی ساتھی، تحصیل کے احباب، حتیٰ یونٹ کے احباب نے جس انداز میں شوق و جذبے کے ساتھ محنت کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام جو تشریف لائے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے خیال میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، مسائل جتنے ہیں سب ذکر ہو چکے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ رہ نہیں گیا کہ میں خواہ تکرار کروں اور گفتگو لمبی کر کے آپ کو تھکا دوں۔ پھر صرف میں یہاں یہ جملہ کہنا چاہوں گا، آگے پاکستان میں جو فضا بنائی جا رہی ہے، محرم آ رہا ہے نا، اب میٹنگیں شروع ہیں، جلسات شروع ہیں، مختلف نشستیں شروع ہیں، اور ان میں ایک جملہ اکثر سننے میں آتا ہے، آگے جناب آزاداری کی وجہ سے یہ فرقہ واریت اور یہ چیزیں پھیلی ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ نواسہ رسول کا ذکر، عزاداری سید الشہداء جیسے قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا حضور اکرم کے دور سے شروع ہوئی، ان کے زمانے سے، اور وہ اس کے مؤسس ہے اور انہوں نے شروع کی۔ عزاداری محبت کا پیغام دیتی ہے، عزاداری امن کا پیغام دیتی ہے، عزاداری وحدت اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ ہماری عزاداری میں تو اہل سنت کے لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوتے تھے، اور جب سے تمہارے پالے ہوئے لوگ عزاداری خلاف فتوے لگانے شروع ہو گئے اور اس ملک میں کافر کافر کے نعرے اور وہ ماحول بن گیا، اس کے بعد اس ملک میں فرقہ واریت، انتہا پسندی، دہشت گردی شروع ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار عزادار سید الشہداء نہیں، اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کے ذمہ دار وہ عناصر ہیں جو بغض اہل بیت میں اس ملک میں مجالس خلاف، عزاداری کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس لیے عزاداری محبت کا پیغام، اگر عزاداری محبت کا پیغام نہ دیتی، میرے اہل سنت بھائی ہمارے جلوسوں کے لیے سبیلیں نہ لگاتے، اگر عزاداری سے وحدت کا پیغام نہ جاتا، ہمارے اہل سنت بھائی آ کر تعزیے نہ اٹھاتے، ہمارے عزادار اور سنی بھائی آ کر عزاداروں کی خدمت نہ کرتے۔ یہ جو مسلسل عزاداری کے جلوسوں میں اہل سنت نے یہ خدمت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے عزاداری وحدت کا پیغام دیتی ہے، اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ عزاداری نفرتیں نہیں پھیلاتی، عزاداری محبتیں پھیلاتی ہے، اور عزاداری کو محدود کرنا اور عزاداری کے خلاف سازشیں کرنا شاید کسی کی خام خیالی ہو آگے وہ روک لے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عزاداری کا مقصد، میں کہتا رہتا ہوں کہ عزاداری کا جو مقصد امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے، اور جو شہادت کربلا اور کربلا کے عظیم
عظیم انقلاب کا مقصد تھا امام حسین کا، وہی عزاداری کا مقصد ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، یہ فرمایا تھا وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ۔ عزاداری کا وہی مقصد ہے جو قیام کربلا میں امام حسین کا مقصد تھا۔ عزاداری کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، اب میں برملا یہ کہوں گا، جو عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، یعنی حسینیت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، یعنی جو احیاء اسلام کی عظیم کربلا کی تحریک تھی اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گا، تو یزید ہو سکتا ہے، یہ یزید کی اولاد ہو سکتی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس حسینیت کو روکنا اس انداز میں، میرے خیال میں دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے تجربے کر لیے، آزما لیا عزاداروں کو، آزما لیا ہمیں، آگے ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی، مجھے تعجب ہوا۔ بھاگ ناڑی بلوچستان میں ایک گاؤں ہے، شاید دوست وہاں کے آئے ہوئے ہیں، میں نے وہاں محرم بھی پڑھا ہے، تو وہاں سے خبر آئی ہے کہ مجلس ہوتی ہے امام بارگاہ میں، اور باہر پولیس والا ایک بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ جناب شناختی کارڈ چیک کرتا ہے کہ جو آئیں عزاداری میں شرکت کے لیے وہ اپنے شناختی کارڈ چیک کریں۔ کیوں شناختی کارڈ چیک کریں؟ تو ہمارے باپ کی جگہ ہے، آگے اب کوئی آئے فقط اس لیے، اور پھر خبر ہے کہ جو اہل سنت آئے اور اس کو روکا جاتا ہے کہ فقط شیعہ شریک ہو سکتے ہیں۔ نہیں ہے میرا بھائی، تو نے عزاداری کو سمجھا نہیں ہے، فلسفہ عزاداری اور مقصد عزاداری کو سمجھا نہیں ہے، سمجھا ہوتا تو اس طرح کی رکاوٹیں نہ ڈالتا۔ لیکن یاد رکھ، ہزار رکاوٹیں ڈال، لیکن میرے مولا نے مدینہ سے نکلتے وقت جب بیعت مانگی گئی تھی، بیعت مانگنا یعنی امام حسین کو کہنا یزیدیت کے سامنے جھک جاؤ، امام نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ ہمارا لاہ عمل وہی ہے، ہمارا فارمولہ وہی ہے، ہمارا ہدف وہی ہے، ہمارا مقصد وہی ہے۔ امام نے فرمایا تھا دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، قیامت کا سورج طلوع کر آئے گا، مجھ جیسا شریف کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا۔ اور آج ہم بھی اعلان کر رہے ہیں، اگر عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اگر ہمیں جھکانے کی کوشش کی گئی، ہم اس مشن کے رہی ہیں۔ ہمیں تو مسلسل ہماری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہماری گردنیں قلم کی گئی، ہمارے زندہ زندہ سینے چیرے گئے، اور ہمیں پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، ہمیں اندھے کنووں میں اور زندانوں میں رکھا گیا۔ لیکن کیا عزاداری محدود ہوئی؟ میں کہتا رہتا ہوں کہ جب دیواروں میں ان جوانوں کو چنا جاتا تھا نا، تو کس جرم میں کہ علی علی کرتے تھے، جب چنا جاتا تھا تو جواب میں کیا کہتا تھا وہ جوان؟ کیا رک جاتا تھا؟ نہیں، دیواروں میں جب اوپر پتھر آتے تھے، گارا آتا تھا، جب تک سانس میں سانس ہوتی تھی اس وقت دشمن علی کو جلانے کے لیے اس کی زبان سے علی علی کے نعرے بلند ہوتے رہتے تھے۔ ہم اس تاریخ کے وارث ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ عزاداری سید الشہداء کو بھرپور قوت کے ساتھ ہم نے جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہی عزاداری خود ہمارا تحفظ کرتی ہے۔ جیسے آیت اللہ حافظ بشیر حسین کا پیغام پڑھا گیا جس میں تھا کہ عزاداری ہماری بقا کا سبب ہے، میں کہتا ہوں ہماری بقا نہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ان محرم و سفر ہستند کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتے ہند، یہ اسلام، یہ محرم اور سفر کے پروگرام ہیں عزاداری کے، جنہوں نے آج تک اسلام کو زندہ اور تابندہ رکھا ہوا ہے۔ میں عرض کروں کہ ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہماری شاہراہ کی حیات ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی شاہراہ کی حیات ہم اپنے ہاتھ سے کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ہمیشہ دفاع کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چار دیواری کے اندر مجالس کے حوالے سے قائد محترم نے کئی سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری کے اندر مجلس کی اجازت لینے کے لیے اگر کوئی عزادار جائے گا
تھانے پہ اجازت لینے کے لیے، ڈی سی سے اجازت لینے کے لیے وہ قومی مجرم شمار ہوگا۔ اس سے ہماری پالیسی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ آزاداری ہماری عبادت ہے، ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اس کو بجا لا سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ عرض کروں گا آپ خدمت میں بھی، اور جو اس ملک کے ذمہ دار ہیں ان کی خدمت میں بھی، بہت علماء نے بیان کیا، میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش قسمت ملت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علامہ سید محمد دہلوی مرحوم، علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ، علامہ شہید عارف حسینی جیسی قیادتیں عطا کی ہیں، اور ان کے بعد فرزند زہرا حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی کی ایسی قیادت ملی ہے اور جو ہر بحران میں ملت کو سر بلند کیا ہے، کبھی کہیں جھکنے بکنے اور کمزور پڑنے کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ کی ذات کا احسان ہے آگے ہر میدان میں جہاں بھی آپ دیکھیں، میں اگر عرض کروں کہ خود قبلہ بیان فرمائیں گے کہ ناموس سے فلاں کے نام پہ بل آئے پارلیمنٹ میں، ان کو ریجیکٹ کیا گیا، وہ قانون سازی کے حوالے سے ہوا، سازشیں ہوئی بڑی بڑی کہ قانون سازی کر کے آزاداری کو چار دیواری کے اندر محدود کیا جائے، اس کو روکا گیا۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کو بڑی قوت کے ساتھ روکا گیا۔ میں یہ کہوں کہ آج کل مجھے گزشتہ چند دنوں سے اب محسوس ہوا کہ آپ لوگ علامہ ساجد نقوی کے نام سے بڑے الرجک ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کے نام اور فوٹو دیکھتے ہو۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اور اس وقت کو یاد کرو جب اس ملک کے گلی کوچی میں کافر کافر کے نعرے لگ رہے تھے، مارو مارو اور قتل کرو گے نعرے لگ رہے تھے، ان کی گلیوں میں خون بہ رہا تھا، اس وطن عزیز کی گلیوں میں۔ اس وقت جس نے پرچم اتحاد اٹھا کے، علم وحدت اٹھا کے، علم محبت اٹھا کے پوری امت کو محبت کا پیغام دیا، اس کا نام ساجد نقوی ہے۔ بانی ہے اتحاد بین المسلمین کے 1988 میں پہلا ضابطۂ اخلاق شیعہ سنی وحدت کا علامہ صاحب نے دستخط کیا، پھر ملی یکجہتی کونسل نہیں بن سکتی تھی، وہ جو 17 نکاتی ضابطہ ہے وہ نہیں دستخط ہو سکتا تھا اگر علامہ صاحب دستخط نہ کرتے، متحدہ مجلس عمل نہیں بن سکتی تھی اگر میرا قائد اس میں موجود نہ ہوتا۔ آج بھی ملی یکجہتی کونسل یا دیگر فورم جو ہیں وہ ایکٹیو اور فعال ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہیں، ہم سرفراز ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائی ہے۔ میں دور دراز سے پاکستان سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک دو گزارشات عرض کروں گا کہ ظاہر ہے میں اپنی جماعت کو بھی جانتا ہوں، اپنے شیعہ معاشرے کو بھی جانتا ہوں۔ دو چیزیں آپ نے کرنی ہے، ایک تو یہ کہ قائد ملت جو اتحاد و وحدت کا پیغام ہے اس کو بھرپور انداز میں پھیلائیں۔ عزاداری محرم ہر مقرر کو، ہر ذاکر کو، ہر عالم، ہر خطیب کو کہیں آگے اس طرح بیان ہو کہ اہل سنت بھی آ کر اسے سنیں، اتحاد و وحدت کا پیغام، تاکہ نظر آئے کہ عزاداری واقعاً مرکز وحدت ہے، مرکز اتحاد ہے، کوئی اختلاف والی بات یہاں نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے قائد بزرگوار نے تمام صوبوں میں آرگنائزر بنائے ہیں۔ میں علماء کرام سے اور تنظیمی احباب جو آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھرپور ان آرگنائزر کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ بھرپور تنظیم مضبوط ہوگی، آپ کے یونٹ، تحصیلیں، ضلع اور صوبے اور ڈویژن مضبوط ہوں گے تو آپ کی قوم مضبوط ہوگی۔ آپ کوشش کریں ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ بھرپور تنظیم سازی ہو۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جو اختلافات ہوتے ہیں خواہشات نفسانیہ کی بنا پر ہوتے ہیں، خواہشات پہ عمل وہ کرتا ہے جو بے تربیت ہوتا ہے، جس کی تربیت نہیں ہوتی۔ علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، آئیں اپنے جوانوں کی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، تنظیمی تربیت کریں، سیاسی تربیت کریں اور تنظیمی تربیت کریں، تاکہ جب تربیت شدہ آپ کا کارکن ہوگا اس نیٹ ورک میں جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، آزاداری کا ہو، نصاب تعلیم کا ہو، زائرین
کا ہو یا دیگر مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے طاقت کے ساتھ، جب آپ کے کارکن کی اچھی تربیت ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جن عزیزوں نے بھرپور شب و روز محنت کی ہے اور اس کو ارینج کیا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قائد ملت اور بزرگان کی طول عمر کے لیے بلند آواز میں صلوات بر محمد و آل محمد۔